حضرات ذی وقار، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ دنیا کائنات کے اندر جو بھی انسان پیدا کیا گیا بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بے موقع پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ جہاں اور جس حیثیت اور جس مقام پہ بھی پیدا کیا گیا ہے، جس ماحول میں بھی پیدا کیا گیا ہے، وہاں پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کردار اللہ نے ایسا رکھا ہے جو کردار اس کی زندگی کا مقصد ہے، جو اس کے پیدا اور تخلیق کیے جانے کا اصل ہدف اور ٹارگٹ ہے۔ چھوٹا ہے یا بڑا، معمولی ہے یا اہم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا اس بات سے ایکم احسن عملا، جو کردار اللہ نے دیا، جو مقام اللہ نے دیا، جو جگہ اللہ نے دی، جس جگہ پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس جگہ پہ رہ کے آپ نے اپنے کردار، اپنی ذمہ داری، اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے پورا کیا یا اپنے آپ کو اڑتے اور جلاتے ہوئے پورا کیا۔ جو جس جگہ پہ ہے، جس مقام، جس منصب، جس حیثیت پہ ہے، اس کے لیے اس کی وہی جگہ، اس کی وہی حیثیت اور اس کے لیے اس کا وہی مقام اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ۔ کیا یہ لوگوں کے درمیان اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی رحمت کو اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کو چاہتے ہیں تو بہت عروج اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی کو چاہتے ہیں تو تنزلی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی طاقتور بنا دیا جاتا ہے، کوئی کمزور رہتا ہے، کوئی خوبصورت بنایا جاتا ہے، کوئی کمصورت رہتا ہے، کوئی انسان دولت مند بن جاتا ہے، کوئی غربت کے مارا رہتا ہے۔ ہر چیز جس کے لیے جہاں جب جیسے اللہ نے رکھی ہے، اس کے لیے وہی اس کی رحمت ہے، وہی اس کا فضل ہے۔ اس کے فضل کو لے کر وہ اپنا اچھا کردار ادا کرے۔ اللہ یہ وعدہ فرماتے ہیں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تم اپنی خوبیاں کبھی مٹنے نہ دو، تم اپنے کردار کو کبھی فراموش نہ کرو، تم اپنی ذمہ داریوں میں کبھی خیانت نہ کرو، تم اپنے معاملات کے اندر کبھی اپنے آپ کو کمزور اور چھوٹا نہ جانو، حقیر نہ جانو۔ جتنا تمہارا کردار بنتا ہے جس مقام پہ، اس کردار کو اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ، پوری نیت اور عزم کے ساتھ ادا کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تمہیں بدلے دینے میں کبھی بھی کسی قسم کی کمی نہیں کریں گے۔ وہ صحابی رسول تھے، ان کو موقع ایک ہی مرتبہ شاید ملا کہ ایک بہتر کردار ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے والے مہمان کو دینے کے لیے نہیں ہے، 10 گھروں کے اندر پتہ کیا ہے، ایک گھر کے اندر سے بھی کھانا ملا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں ہے کوئی جو آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی اس کے حضرت قتادہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمان کو گھر میں لے کے جاؤں گا، کھانا اس کو کھلاؤں گا۔ گھر پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ صرف 2 روٹیاں ہیں۔ اتنے ہی کھانے کے افراد جو ہیں، بچے بھی ہیں، ہم بھی ہیں، بیوی بھی ہے، خود بھی ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہی 2 روٹیاں مہمان کے سامنے لا کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ، چراغ کو بجھانے کو حکم دے دیا، زبان سے آواز نکال دی کہ کچھ بھی پلے نہیں ہے، مہمان آیا ہے، جتنی ہو سکتی ہے اس کی خدمت کر لے، اور اس انداز کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کو عزت افزائی اور اس کو عزت و توقیر دے دیں۔ اللہ رب العزت نے نتیجہ کیا دیا ہے؟ اس کی 2 روٹیوں کا بدلہ اللہ نے یہ دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کے واقعوں کو قرآن کی آیات کی زینت بنا دیا ہے۔ جب بھی کوئی پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات کی اس تفسیر کو جہاں بھی جا کے پڑھے گا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر اپنی پخیلی کو غالب آنے نہیں دیا، وہ جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، سورۃ الحشر کی آیات وہی جا کے کھڑی ہوگی کہ ہاں یہ وہ صحابی تھا جس کے گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس نے وہی اللہ کے دربار، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اللہ رب العزت نے اسی سے اس کو عروج اور بلندی عطا فرمائی۔ اس لیے حضرات، کردار چھوٹا ہے، حیثیت چھوٹی ہے، کام چھوٹا ہے، معمولی ہے، اللہ کے ہاں وہ معمولی نہیں۔ اللہ کے ہاں معمولی آپ تب بنو گے جب آپ اپنی خوبی ختم کر دو گے، اپنی ذمہ داری ختم کر دو گے، مگر نہ تو اللہ نے کیسا انداز اختیار کیا۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ نے 11 قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہ جتنی اشیاء اللہ نے ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں ہے۔ سورج چھوٹا نہیں ہے، زمین چھوٹی نہیں ہے،
آسمان چھوٹا نہیں ہے، چاند چھوٹا نہیں ہے، سورج اور اس کی تابناکی بڑی اہم ہے، چاند اور اس کی خوشبو اور اس کی جو ہے روشنی اور وہ اپنی جگہ ٹھنڈک اس کی پیدا مند ہے، رات اور اس کی تاریکی اس کے اپنے مقاصد ہیں، دن اور اس کا اجالا اس کے اپنے مقاصد ہیں، آسمان اور اس کی بلندی یہ اپنی جگہ پہ اہم ہے، زمین اور اس کی وسعت اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ ان تمام اشیاء کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے آگے کیا جملہ بولا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یقین مانو اور توجہ کرو اس بات پہ کہ اس پوری کائنات کے نظام کے اندر آسمان جیسے اہم، زمین جیسے اہم، رات جیسے اہم، دن جیسے اہم، چاند جیسے اہم، سورج جیسے اہم، اسی طرح ہر وہ جان بھی اہم ہے جس کو جس ترتیب، انداز، مقام، حیثیت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اس کا کردار اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے کے اندر ہر جان کا اپنا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ سورج اہم، چاند اہم، رات اور دن اہم، اور یہ پوری کائنات نظام شمسی یہ ساری اپنی جگہ اہم ہے۔ نہ چھوٹا کرو اپنے آپ کو، نہ معمولی جانو اپنے آپ کو، نہ تصور کرو اپنے بارے میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تہی دست ہیں، ہم خالی دامن ہیں، جیب خالی ہے، حیثیت کوئی نہیں ہے، منصب کوئی نہیں ہے، وقت آئے گا ہمارے کرنے کا، موقع آئے گا ہمارے لیے بھی، پھر ہم سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نہیں، جو لوگ اس سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ نے ان کے سامنے واقعہ رکھا ہے، وہ لوگ جو قارون کو دیکھتے تھے، دولت اس کی اتنی زیادہ، ثروت اس کی اتنی زیادہ، جاہ و جلال اس کا اتنا بڑا، ہیبت اس کی اتنی بڑی، اور لوگ اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھا کرتے تھے اور دل میں یہ تصور پیدا کیا کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بات تو قارون کی ہے نا، مقام تو قارون کا ہے نا، حیثیت تو قارون کی ہے نا، کاش جیسا اس کے پاس ہے ویسا ہمیں مل جائے، جیسا اس کو ملا ویسا ہمیں مل جائے، پھر ہم بھی بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پھر ہم بھی دکھائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قارون جیسی زندگی ہونی چاہیے، قارون جیسی دولت ہونی چاہیے، قارون جیسی حیثیت ہونی چاہیے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون کے پاس دولت تو تھی، قارون کے پاس حسب نسب تو تھا، قارون کے پاس جاہ و جلال تو تھا، قارون کے پاس نوکر چاکر تو تھے، خادم ملازم تو تھے، انبار تو تھا، جائیداد اور وراثت تو تھی، لیکن جو چیز قارون کے اندر موجود نہیں تھی وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا مجھے دولت دینے کا مقصد کیا ہے، مجھے امیر بنانے کا مقصد کیا ہے، میری عمارت میں اہداف اور ٹارگٹ کیا ہے، مجھے پیدا اس جگہ پہ اس حیثیت کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جب لوگوں نے سمجھایا بھی تیرا کردار جو یہاں پہ بہترین بنتا ہے وہ ادا کر، اس نے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے صحیح کردار کو نہ سمجھ سکا، اس کو صحیح طریقے سے نہ ادا کر سکا، ساری دولت اللہ نے، جائیداد اللہ نے، وراثت اللہ نے، حسب نسب اللہ نے، جاہ و جلال اللہ نے، خسفنا به وبداره الارض، سب کچھ زمین کے اندر دنسا کر اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ انسان کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند تر حیثیت پہ چلا جائے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، احسن عملا، اپنا کردار اچھا ادا کرتا ہے، اچھا جانتا اور سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا، سمجھ رہا کامیاب انسان ہے، چاہے دروازے میں کھڑا چوکیدار کیوں نہیں، اچھے طریقے سے چوکیداری کر رہا ہے، اہم ترین انسان ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ چکا ہے، صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے، اللہ کبھی اس کو معمولی ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت بلال نے سمجھ لیا تھا میں اکیلا ہوں، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، مار کھا کے استقامت اختیار کر کے گولوں پہ لٹائے جانے کے بعد، زمین پہ لٹائے جانے جو ہے نا وہ کھینچے جانے کے بعد بھی میرا کردار یہی بنتا ہے، میری زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا ختم نہ ہو، جان نکل جائے لیکن صبر ختم نہ ہو، استقامت ختم نہ ہو، میں ساری مشکلیں برداشت کر لوں گا، دین کو کبھی بھی چھوڑنا برداشت نہیں کروں گا۔ یہی کردار ان کی زندگی کے اندر کتنا نمایاں ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جا کے بیٹھو، لوگ زبان پہ نام لے آؤ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، دل فوراً سے گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا، محبت میں دھڑکتا ہے یا نہیں دھڑکتا، عزت و تعظیم کے ساتھ دھڑکتا ہے یا نہیں دھڑکتا، وجہ کیا ہے؟ ان کا جتنا جہاں جو کردار بنتا تھا وہ انہوں نے پوری ذمہ داری سے ادا کیا۔ اس لیے یہی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، وہی نوجوان جو کل تک کہہ رہے تھے، وہی لوگ جو کل تک بول رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جب قارون کو دنسا ہوا دیکھا، اس کے خزانے کو دنسا ہوا دیکھا، دولت کو دنستا ہوا دیکھا، اسی وقت پکار اٹھے، ہاں اصبح الذین تمنوا مکانہ بالامن یقولون ویک ان اللہ یبسط
المقتدر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون. ہاں سمجھ آ گئی ہے، دولتوں سے، حسب سے، نسب سے، حیثیت سے، منصب سے، قوت سے بات نہیں بنتی. بات بنتی ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ سمجھ کر ادا کرنے سے. جو اپنی ذمہ داری صحیح ادا کر رہا کامیاب ترین انسان ہے. اس لیے حضرات، نوجوان، بزرگ، احباب جہاں پہ بھی ہیں، کبھی اپنی حیثیت کے حوالہ سے یہ ذہن کے اندر تصور نہ آنے دیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہمارا کرنے کا جو ہے نا کام ہے کوئی نہیں، کیا کر سکتے ہیں. نہیں، جہاں ہیں جو کردار ہے بہترین اچھی نیت کے ساتھ، پوری ذمہ داری اخلاص کے ساتھ ادا کریں. یہی اللہ رب العزت کی آپ کے لیے رحمت، اللہ آپ کے لیے فضل ہے. حضرات دوسری بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں جو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے لیے اہم ہے آج کے اس درس کے اندر، وہ یہ ہے آپ جہاں ہیں، جس حیثیت میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہاں اپنے وقت کی تقسیم میں اس طرح کا انداز اختیار کریں کہ آپ کی زندگی کی بھاگ دوڑ اور محنت کے اندر تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی بھاگ دوڑ خالصاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہونی چاہیے. دعوت دے سکتے ہیں، دعوت دے کر خدمت کر سکتے ہیں، خدمت کر کے سہارا بن سکتے ہیں، سہارا بن کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں. طالب علم بن کے اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت ایسا ضرور خاص کریں، ہر دن کے اندر خاص کریں، ہر رات کے اندر خاص کریں، جس وقت کو آپ نے صرف اللہ کے دین کے لیے قربان کرنا ہو، خرچ کرنا ہو، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہو. اگر آپ یہ کردار ادا کریں گے تو اندازہ کیجئے اللہ رب العزت کی ذات کا یہ وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ اللہ کے دین کو قبول کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا اور بلانا اور لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچانا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تحریک کے اندر شامل ہونا، حصے دار بننا، یہی اللہ کی مدد ہے. اگر تم یہ کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے، کسی موقع پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، جہاں ہو، جس جگہ پہ ہو، اللہ تمہیں ایسی مضبوطی عطا کریں گے، تمہارے قدموں کو ایسا جما دیں گے، تمہیں ہلانے آ جائیں، گرانے آ جائیں، مٹانے آ جائیں، ختم کرنے آ جائیں، حیثیت کو داغدار کرنے آ جائیں. کوئی کچھ بھی کرنے آ جائے، نہ تمہارے قدم ہلا سکے گا، نہ تمہارے نام کو کوئی شہرت کو کوئی نقصان پہنچا سکے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام؟ جیل کی کال کوٹری کے اندر، بے سہارا، اپنوں سے دور، انجان، عزت پہ دبا لگا ہوا، جیل کے مجرم بنے ہوئے. اور دو قیدی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں خواب کی تعبیر بتلاؤ. کہتے ہیں بتلاؤں گا خواب کی تعبیر، لیکن اس سے پہلے ذرا میری بات بھی سنو. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. کیا پریشانی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنانی چاہیے تھی، کیا فکر کرنی چاہیے تھی، کیا اپنی زندگی کے حوالہ سے سوچنا چاہیے تھا. آپ سوچتے کہ میں یہاں سے کیسے باہر نکلوں، میں اپنی زندگی پہ لگے ہوئے دبے ان کو کیسے ختم کروں، جیل کی کارپوٹری سے کیسے نکلوں. آنے جانے والے سے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے، اپنی پرابلم کا ذکر کرتے، اپنے معاملے کا ذکر کرتے. میرے بارے میں جا کے بتایا جائے، میرے بارے میں جا کے پتہ کیا جائے، جا کے تحقیق کی جائے، مجھے بے جو ہے نا بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے جیل کی قید کوٹری کے اندر ڈال دیا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات پہلے نہیں رکھی، بلکہ پہلے کیا بات رکھی ہے؟ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. میری قوم جہاں پہ میں بستا اور رہتا ہوں، ان کا دین بگڑ چکا، نظریہ بگڑ چکا، ان کی حیثیت بگڑ چکی دینی. میں ان کے دین سے بیدار، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم، میں شرک نہیں کرتا، میں شرک کی طرف نہیں جاتا، میں توحید پہ کاربن. واتبعت ملت آبائی. اے میرے ساتھیوں، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کردار ہے یہ؟ جیل کے اندر بند ہوتے ہوئے بھی آج اپنے خاندان کے اندر نہ ہم اتنے بے بس ہیں، نہ ہم اتنے کم حیثیت ہیں، نہ ہم اتنے غیر معتبر ہیں. جس طرح کی ظاہری حیثیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، کہا جانے والے کہہ سکتے تھے آپ جیل کے اندر بیٹھے باتیں دعوت دین کی کرتے ہیں، دبا داغ لگا ہوا باتیں اللہ کے دین کی کرتے ہیں،
دین کی کرتے ہیں. کہنے والے کہہ سکتے تھے, کوئی پرواہ نہیں کی, صرف ذمہ داری کا احساس کیا. حضرات کیا ہم اپنے خاندان کے اندر اتنے کمزور ہیں, اللہ کے دین کی دعوت نہیں پھیلا سکتے, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی شرک پہ ہے توحید نہیں سمجھا سکتے, کوئی بدعت پہ ہے سنت کی طرف رغبت نہیں دلا سکتے؟ اگر ہم اپنے خاندان کے اندر رہ کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے تو بتائیے ہم نے دین کو اپنایا کس لیے؟ ذاتی حیثیت کے لیے دین نہیں آیا. دین ایک اجتماعی عمل ہے. اپنی زندگی میں وقت نکالیے, خاص کیجئے, ایک دن کے اندر بھی خاص کیجئے جس وقت کو صرف کرنے کا مقصد صرف دین کی خدمت کرنا ہو, جس انداز کے ساتھ بھی ہو سکے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو افراد اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے وہ 7 نوجوان تھے, اصحاب کہف کے نام سے معروف و مشہور ہے, لیکن ان کا کردار کیا تھا جس کردار کی وجہ سے جا کے غار میں لیتے 309 سال گزر گئے, اللہ رب العزت نے 309 سالوں کے بعد اٹھایا ہے. اور اٹھنے کے بعد سوال کیا کرتے ہیں, کتنی دیر تم غار میں لیٹے رہے؟ اور جواب کیا دیتے ہیں باہم, نہیں کوئی دن بھی پورا نہیں, یہ کوئی 2-4 گھنٹے صبح کے وقت لیٹے تھے, دوپہر شام کے قریب اٹھ گئے ہیں, اتنا سا وقت. 309 سال کے بعد باہم اٹھ کر یہ سوال کر رہے ہیں. اندازہ تو کیجئے اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے تو کیسے. آپ ذرا کیجئے یہاں سے باہر جائیے 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے, یہاں پہ نہ جھاڑو لگائیں نہ کپڑا لگائیں نہ یہاں پہ صفائی کریں. 2 ہفتوں کے بعد ذرا قدم تو رکھیے گا, یہ مٹی خود بتائے گی 2 ہفتے سے کوئی آیا نہیں ہے, یہ گرد خود بتائے گی یہاں پہ 2 ہفتوں سے کسی نے کپڑا لگایا نہیں ہے, جھاڑو دیا نہیں ہے, صفائی کی نہیں ہے. 309 سال تک وہ لیٹے رہے. اللہ رب العزت نے ان کے چہرے پہ مٹی اور گرد بھی پڑنے نہیں دی. اگر مٹی پڑی ہوتی تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہاں ایک دن ہم نے کچھ دن گزار چکے ہیں. مٹی بھی پڑنے نہیں دی اللہ نے. کیوں؟ دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے کھڑا کیا تھا. آئیے اپنا وقت لگائیے اور اپنی محنت دین کو دیجئے, اپنے عزائم دین کو دیجئے, اپنی قوت طاقت صلاحیتیں دین کے اوپر صرف کیجئے. جہاں ہیں آپ کی وجہ سے دین غالب ہوتا نظر آئے, دین پھیلتا نظر آئے, دین مضبوط ہوتا نظر آئے. یہ کردار ادا کر لیں آپ, اللہ رب العزت نے وہاں ساری پالیسیاں بدل گئی, وہاں کی سلطنت بدل گئی, نسلیں بدل گئی, دور بدل گئے, بادشاہت بدل گئی, حتیٰ کہ عقائد نظریات بدل گئے, کرنسیاں بدل گئی. لیکن اصحاب کہف کے چہرے کے بالوں کا رنگ بھی اللہ نے تبدیل نہیں کیا. ان کے چہرے کے خد و خال بھی اللہ نے تبدیل, ان کے چہرے کی بشاشت اور نور بھی اللہ نے تبدیل ہونے نہیں دیا. یہی اللہ کا وعدہ ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. جہاں ہو وہاں اللہ کے دین کو بدلنے نہ دو, کمزور نہ پڑنے دو, اللہ کے دین کو بے سہارا نہ چھوڑو. تمہیں کسی جگہ پہ بھی سہارا نہیں چھوڑیں گے. یہ 2 اسباب آج کے درس کے اللہ ہمیں سمجھنے کی, یاد کرنے کی, عملی طور پہ اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.